العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ کانفرنس کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سخن سندھ کی پوری ٹیم کا، ان برادران کا جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اس نورانی محفل کو منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ سب مومنین کی بارگاہ میں امام زمانہ اور تمام ان مقدس ہستیوں کی ولادات کی مناسبت سے جو اس ماہ شعبان میں ہیں ان کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. موضوع سخن جو ہے آج امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا اور اس کا ایک پہلو ہے، وہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں ماحول سازی کہ کیا اقدامات اور کیا حکمت عملی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے. کیونکہ غیبت ایک غیر معمولی، اپنے لحاظ سے ایک غیر معمولی حادثہ اور ایک واقعہ ہے. ائمہ کے اس زمانے کے تسلسل میں دیکھا جائے تو اس سے پہلے سب ائمہ جو ہیں وہ حاضر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان رہے ہیں، اگرچہ درمیان میں قید بھی رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر ملنا چاہیں لوگ تو جا سکتے ہیں، ائمہ کی خدمت میں مل سکتے ہیں. مختلف جگہوں سے وفود آتے تھے، ائمہ سے ملاقات ہوتی تھی. لیکن 11ویں امام کے بعد اب ایک ایسا دور آنے والا تھا جہاں پہ ڈائریکٹ تعلق جو تھا اور فزیکلی طور پر امام جو موجود ہوتا تھا پہلے، اب وہ موجود نہیں رہے گا. تو ظاہر اس کے لیے ایک آمادہ سازی، ماحول سازی چاہیے، کیونکہ اچانک اگر یہ غیبت کا واقعہ پیش آ جائے ممکن ہے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں، ممکن ہے اگر گمراہ نہ ہو تو متحیر اور حیران اور پریشان ہو جائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام ہو اور ہمارے درمیان موجود نہ ہو. ضروری تھا کہ اس کے لیے لوگوں کے اذہان کو، خصوصاً شیعان اہل بیت کے اذہان کو آمادہ کیا جائے کہ ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک امام ہو لیکن ان کا ڈائریکٹ رابطہ شیعوں سے اپنوں سے نہ ہو. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سلسلے میں مختلف اقدامات اٹھائے. مختصر اس وقت میں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مختصر جلدی میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیا حکمت عملی اپنائی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ غیبت کو لوگوں کے سامنے مانوس بنائے، کہ لوگ عادی ہو جائیں اور مانوس ہو جائیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک امام ہو لیکن غائب ہو اور ڈائریکٹ آپ اس سے نہیں مل سکتے. ابھی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ بھی خود اس کا مقدمہ ہے. ڈائریکٹ غیبت کبریٰ ہو جاتا کا زمانہ آ جاتا تو مشکلیں پیش آ سکتی تھی، اسی لیے لوگوں کو عادی بنانے کے لیے غیبت صغریٰ کا زمانہ جو 69 سال ہے تقریباً. اس غیبت صغریٰ اور کبریٰ سے پہلے بھی کچھ اقدامات تھے امام حسن عسکری علیہ السلام. سب سے پہلے تھا جو اقدام کیا، مختصر طور پر عرض کریں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی. ایسے سمجھیں کہ ایک یعنی خود ایک مکمل طور پہ نہیں تو یعنی کچھ مختصر طور پر غیبت اختیار کی امام حسن عسکری علیہ السلام نے. لوگوں کو غیبت کا عادی بنانے کے لیے بہت ہی کم رابطہ بالمشافہ اور ڈائریکٹ رابطہ جو فزیکلی طور پر امام موجود ہو، یہ رابطہ ایسا بہت کم کر دیا امام حسن عسکری علیہ السلام نے. روایت یعنی مورخین نے یہ لکھا کہ یعنی کان یکلم شیعتہ الخواص وغیرہ، اپنے خاص شیعوں سے یا دوسرے لوگوں سے، من وراء الستر، کان یکلم من وراء الستر، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسے کیا کہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے،
کسی دروازے کے پیچھے یا کسی اور پردے اور ستر کے پیچھے سے بات کرتے تھے. یہ پہلا قدم تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ امام سے جا کے ملیں، اور امام اور آپ کے درمیان حائل بھی ہو سکتا ہے، فزیکل طور پر ہو سکتا ہے امام آپ کے سامنے نہ ہو. یہ عادی کرنے کے لیے، غیبت کو لوگوں کے سامنے مانوس کرنے کے لیے، لوگوں کے اذہان کو غیبت سے مانوس کرنے کے لیے سب سے پہلا یہ قدم تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، کہ انہوں نے ڈائریکٹ رابطہ جو تھا اور ڈائریکٹ ملاقاتیں جو تھی وہ کم کر دی تھی، اور کان یکلمو من وراء الستر، پردے کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے امام بات کیا کرتے تھے. ایسا سمجھے کہ ایک مختصر سی غیبت اختیار کر لی تھی، بہت کم ملنا جلنا ہو کر دیا تھا امام حسن. ایک تو خود ایسی جگہ پہ تھے جو فوجی چھاونی تھی، عباسی حکمران کو زیر نظر تھے امام حسن عسکری علیہ السلام، کیونکہ خود امام ہادی علیہ السلام کے زمانے سے امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بابا امام ہادی کے ساتھ سامرہ میں آئے تھے، اور ایک طرح کی قید و بند کی صورتحال تھی. مکمل کنٹرول میں امام حسن عسکری اور امام ہادی تھے، زیر نظر تھے ان کے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نظر بند کیا جاتا ہے کسی کو اور کنٹرول میں سے رکھا جاتا ہے، کہ ہفتے میں آئیں گے امام حسن عسکری علیہ السلام مثلا 2 دن ہفتے میں آئیں گے اور حاکم کے پاس پیش ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ ابھی تک سامرہ میں ہیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں خود یہ رکاوٹیں، خود امام بھی چاہتے تھے غیبت سے مانوس ہو لوگ. تو پہلا قدم یہ تھا کہ لوگوں سے ڈائریکٹ رابطہ بہت کم کر دیا امام حسن عسکری علیہ السلام. اس کے بعد دوسرا عام قدم تھا جو غیبت کو لوگوں کے سامنے مانوس کرنے کے لیے، لوگوں کے اذہان کو غیبت سے مانوس کرنے کے لیے دوسرا قدم جو امام نے اٹھایا وہ تھا، جب ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے تو اس کا نعم البدل ہونا چاہیے. امام نے نعم البدل یہ پیش کیا کہ مکاتبہ، خط و کتابت سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے تھے امام. یعنی درمیان میں خط و کسی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، شرعی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی مشکل ہو کسی کو دعا کرانی ہے، کسی کو اور کام ہے، امام سے ڈائریکٹ نہیں ملیں گے بلکہ مکاتبہ کی صورت میں خط و کتابت ہوگی. وہ خط لکھیں گے، مکاتبہ ہوگا، کتابت ہوگی اور بھیجیں گے امام کی طرف. درمیان میں کچھ واسطے ہوں گے، امام تک وہ پہنچے گا. امام پھر اس کے نیچے جواب لکھیں گے، اس کا دعا کریں گے، شرعی مسئلہ ہے تو اس کا جواب لکھیں گے. یہ وہی مکاتبہ ہے جو آگے چل کر امام زمانہ علیہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے دور میں جسے کہا گیا کہ توقی جسے کہا گیا، جس کی بنیاد امام حسن عسکری علیہ السلام نے رکھ دی تھی پہلے سے ہی، بلکہ ان سے پہلے کے ائمہ کے زمانے میں بھی یہ رائج تھا، لیکن کیونکہ موضوع بحث امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ مکاتبہ کی صورت ہوتی تھی. تیسرا اہم قدم امام کا، سب سے اہم قدم جو تھا وہ ہے امام علیہ السلام نے وکالت کا نظام بنایا. وکلا درمیان میں تھے کہ اب جو ہمارا رابطہ ہوگا وہ وکلا اور وکیلوں کے ذریعے سے ہوگا. یہ امام کے خاص ایک نمائندے ہوں گے، وکیل، وکلا، جن کے ذریعے سے آپ جو بھی آپ کو چاہیے، جو کام ہے، جو رابطہ کرنا چاہیں، جو پیغام پہنچانا چاہیں امام تک، وہ آپ کے اور امام کے درمیان رابطہ ہوں گے. یہ وکلا کا سلسلہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا. اس کی تاسیس امام صادق علیہ السلام نے یعنی کر دی تھی. امام موسیٰ کاظم کیونکہ اکثر قید و بند میں رہے تھے، انہوں نے اور زیادہ اس کو بڑھایا، لیکن سب سے زیادہ عروج پہ پہنچایا، اس نظام کو اور ترقی دی، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے، کیونکہ پہلے صرف شرعی مسائل کے لیے مثلا وکیلوں سے رابطہ کر سکتے تھے. اب یہ وکیل مطلق تھے، جس مسئلے میں آپ شرعی مسئلہ ہو، اقتصادی مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، رابطہ کریں امام کے وکیل سے، اس سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، اور خود امام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ آپ کا نہیں ہو سکتا. یہ ایک قدم تھا کہ لوگ مانوس ہوں غیبت سے، کہ ڈائریکٹ آپ نہیں کر سکتے اپنے امام سے، آپ کو رابطہ کرنا ہے تو وکلا کے ذریعے سے رابطہ، سفراء کے ذریعے سے. امام کے سفیر ہیں یہ، وہ امام کے جو وکیل ہیں. یہی آگے چل کے آپ دیکھیں گے جب پہلا سفیر جو نواب اربعہ میں سے جو پہلا نائب ہے امام زمانہ کا، وہ جو بنتا ہے عثمان ابن سعید، وہ وہی ہے جو امام عسکری علیہ السلام کا وکیل تھے پہلے، یہ وہی ہیں جو امام ہادی علیہ السلام کے وکیل ہیں. یعنی 2 اماموں کے پہلے وکیل تھے، پھر جا کے اور نائب اول بنے ہیں امام زمانہ کے. یعنی امام ہادی، امام عسکری علیہ السلام نے بنیاد رکھ دی تھی، پہلے سے ہی مقدمہ غیبت کا فراہم کر دیا تھا. اور آخری چیز، اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں، آخری چیز جو غیبت
کے سلسلے میں تمہید کے طور پر امام نے عمل انجام دیا، ایک اہم انجام وہ تھا مرجعیت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ ایک مرجعیت کا نظام رکھا امام نے۔ امام جب امام ہے، معصوم ہے، اگر ذکر کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں اس شرعی مسئلے کا یہ حل ہے، میں امام کہہ رہا ہوں، لیکن امام حوالہ دیتے ہیں کہ یہ شرعی مسئلہ جو ہے، یہ نماز کا مسئلہ، یہ فلاں زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، یہ ایسے ہوگا اس کا جواب کیونکہ میرے فلاں جد اور معصوم امام نے یہ فرمایا، اس کی حدیث میں یہ ہے، کیونکہ امام حسین کی حدیث میں یہ ہے، کیونکہ علی بن ابی طالب کی حدیث میں یہ ذکر ہے، کیونکہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر کی حدیث میں یہ آیا ہے۔ یعنی کیا؟ لوگوں کو بتا رہے ہیں، رجوع کروا رہے ہیں روایات کی طرف۔ یہ مرجعی کی طرف قدم تھا۔ اس کے بڑھ کر اگر دیکھیں تو امام ایک اصول کبھی بتا رہے ہیں لوگوں کو، جس سے آپ خود فروعات کو اس کی طرف پلٹا سکتے ہیں۔ یہ ایک مشق کروا رہے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہ شرعی احکام کو استنباط کے لیے، اور اس سے بڑھ کر پھر لوگوں کو ایک قاعدہ امام آخر میں بتا دیا۔ اور مرجعیت کی بنیاد ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرجعیت کی اور فقہا کی طرف رجوع کرنے کی بنیاد رکھی گئی، بلکہ امام نے خود امام حسن عسکری کے زمانے میں مرجعیت کی بنیاد رکھی گئی، جب امام نے ایک قاعدہ دے دیا کہ فقیہ کون سا ہے جس کی طرف شیعوں کو رجوع کرنا ہے۔ امام نے فرمایا من کان من الفقہاء سائلا لنفسی، فقہا میں سے جو ایسا شخص ہو جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظا لدینی، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا علی ہوا ہو، اپنے ہوا و ہوس خواہشات کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا ہو، اپنے مولا کے امر کا مطیع فرما بردار ہو، ایسا متقی عادل باورا تقوی رکھنے والا شخص جو ہے فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ ایسے شخص کی تقلید کریں۔ تقلید اور مرجعیت کی بنیاد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں رکھ چکے تھے۔ یہ ایک مختصر اقدامات تھے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تاکہ لوگوں کو غیبت امام زمانہ سے مانوس کریں۔ سب سے پہلے انہوں نے خود اپنا رابطہ منقطع کر لیا لوگوں سے، فزیکلی طور پر ڈائریکٹ نہیں رابطہ کر سکتے، اس کے بعد مکاتبہ تھا اہم قدم۔ تیسرا جو امام کا قدم تھا وکلا اور وکیلوں کی صورت میں رابطہ، درمیان میں وکیل ہوں گے۔ چوتھا آخری قدم تھا کیونکہ غیبت کے بعد امام حاضر نہیں ہوں گے تو آپ رجوع کریں فقہا کی طرف۔ مرجعیت اور تقلید کی بنیاد رکھ دی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت امام زمانہ میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں آوان و انصار امام زمانہ میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔